اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السامعین السلام علیکم۔ عزیز بھائیو، سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ویڈیوز آتی ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی لیکن مجھے ان پر بہت افسوس ہوا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کیا انہوں نے خدا کے سامنے پیش نہیں ہونا اور اپنے اعمال کا جواب نہیں دینا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید ہمیں ودیت کی ہوئی ہے، کیا ہم ہر مسئلے کا حل اس میں سے نہیں نکال سکتے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اس میں ہر رتب و یابس کا ذکر موجود ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے ایمان کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح ارشاد فرما دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورۃ ابراہیم کی آیت مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میں وہ آپ کے سامنے اس کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کروں گا اور اس کے ترجمے اور تفسیر پر بھی آپ کے سامنے بات کروں گا، جس میں یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی، ہمیں تاریخ وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت مبارکہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے اللہ تعالیٰ بنا دے، هَٰذَا الْبَلَدَ، اس شہر کو، آمن، امن والا، وَاجْنُبْنِی، اور مجھے، وَبَنِیَّ، اور میرے اولاد کو بچا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم پوجا کریں بتوں کی۔ صاف بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ دوسری بات، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا، بتوں کی پوجا سے دور رکھ۔ یہ دو باتیں ہیں۔ ان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں دو باتوں میں سے کیا کسی بات کی تصدیق موجود ہے؟ دونوں باتوں کی تصدیق موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کہ میں نے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ یہ الفاظ میں اپنی طرف سے ادا کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب، وہ حدیث مبارکہ کا مطلب یہی ہے، الفاظ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ جب ان دونوں باتوں کی تصدیق آ گئی، حضرت ابراہیم کی دعا بھی آ گئی اور ان کی تصدیق بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں سے کسی کو مشرک نہیں بنایا ہے۔ جب مشرک نہیں بنایا ہے تو کیا وہ ایماندار نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سردار الانبیاء کو ہمیں ودیت کیا۔ ہم کیسی بدبخت قوم ہیں کہ اپنے نبی کے والدین کے ایمان پر بحث کر رہے ہیں۔ کبھی ہم آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ایمان پر بحث کرتے ہیں اور کبھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر بحث کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ اس معاملے میں نص ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ دین اس وقت ناپید ہو چکا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اپنے والد حضرت عبداللہ کی وفات سے تقریباً 4-5 ماہ بعد ہوئی تھی، جبکہ آپ کی والدہ صاحبہ بھی، آپ کی عمر اس وقت 5-6 سال کی تھی جب وہ بھی وفات پا گئی تھی۔
तारीख़ों में उम्र में थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि हज़रत अब्दुल्ला आपके वालिद माजिद आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा चुके थे, और हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो आपकी वालिदा मुबारका थी, वो भी आपके बचपन ही में वफ़ात पा चुकी थी। देखिए, एक बात तो वो जो कुरान में आ गई, यानी अल्लाह ताला ने शर्त फरमा दिया हज़रत इब्राहीम की दुआ को कबूल करते हुए कि आपके वालिदैन में से कोई भी मुशरिक, आपके आबा व अजदाद में से कोई भी मुशरिक नहीं था। अब दूसरा मामला जो एक मसले की रूह से है कि वो दौर ऐसा था जिसमें कोई शरीयत भी महफूज नहीं थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी उसमें रद्द-ओ-बदल हो चुका था और कोई शरीयत मौजूद नहीं थी। उस दौर को फितरत का दौर कहा जाता है, और उसमें सिर्फ तौहीद का कायल होना ही ईमान है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की दुआ को कबूल फरमा लिया और इस बात का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान भी फरमा दिया कि मेरे आबा व अजदाद में कोई भी मुशरिक नहीं था, तो वो क्या था उस दौर का, जिस दौर में आपके वालिदैन करीमान मौजूद थे, उसमें सिर्फ तौहीद का कायल होना ही ईमान था। लिहाजा आपके वालिदैन करीमैन साहिब ईमान थे, और इसमें जो कोई शक करेगा वो अपने ईमान से फारिग हो जाएगा। उसे अपने ईमान का पर तहकीक करनी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि मैं किस नबी की उम्मत से हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, क्या कोई आदमी अपने बाप की खामियां बयान करता है, वो जैसा भी हो, और कोई उम्मती अपने नबी के माँ बाप की खामियां बयान कर सकता है? ये बात मैं अपनी तरफ से आम रूटीन के लिहाज से कह रहा हूँ, वैसे पहले वो दलाल थे जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। हमारा हक है कि हम अपने नबी की, आपके आबा व अजदाद की खूबियाँ चुन चुन कर बयान करें, तलाश तलाश कर बयान करें। बाकी आखिरत का मामला तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन आबा अजदाद सारे के सारे जन्नती होंगे, उनमें किसी किस्म की कमी कोताही नहीं होगी। ये मेरा ईमान है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस बारे में सोचेंगे और इसी पर इक्तफ़ा करेंगे कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद में कोई भी मुशरिक नहीं था, और वो साहिब ईमान थे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हम पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह